मैं तेरा सरमाया हूँ। अज़ कलम सुनिहा रोफ। किस्त नंबर 2। अपने बाप को नाश्ता करवाने के बाद वो दवा देने लगी, जो नकाहत से बस बिस्तर से लटकर रह गए थे। बाबा जान, आज काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तबीयत खराब हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर ले जाएगा। अब वो कहीं जाती तो दिल को धड़का सा लगा रहता था। बाप की वजह से। पहले तो उसने उनके लिए एक लड़का रखा था, जो उनकी देखभाल करता जब वो कॉलेज जाती थी, लेकिन अब हालात ऐसे ना रहे थे, उसी लिए उसने सबको हटा दिया था। बाबा जान, हम आपका हक लेकर रहेंगे, आपने सालों दिए हैं इस बिजनेस को। वो हमेशा उनसे कहती, नहीं, उनके दर पर जाकर मांगना ऐसा है जैसे मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया है। मोहब्बत की शादी और अपनी जिंदगी के बेहतरीन शख्स का इंतखाब करना हर इंसान का हक है। जो इस हवेली में कहाँ दिया जाता है। वो हमेशा ये सब कहकर उसे चुप करवा देते, लेकिन अब उसे जरूरत पड़ गई थी। उसका बाप बीमार था बेहद, बीपी रोज ही हाई हो जाता था। वो अभी जॉब करती भी तो 7-8 हजार से हाथ में कुछ ना आता। इसका अपना कॉलेज अभी खत्म हुआ था, बस शाम में घर में बच्चों को पढ़ा देती थी। वो इतना खुद के लिए कर लेती थी। वो 18 साल की हो जाना था उसने चंद माह में, और यूनिवर्सिटी भी तो शुरू हो जाती। वो घर से निकल गई, रिक्शा करवाया और इस पते पर पहुंच गई जहां उसे बुलाया गया था। अंदर दाखिल होते उसने इस बड़े से लॉन को देखा, इसमें तो उसका पूरा घर आ जाता। तल्ख सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। जी मीम, मुलाजिम ने इससे पूछा। शायान उस्मानी से मिलना है। वो उसे बताने लगी तो उसने अजीब सी निगाहों से इस 17 साला लड़की को देखा, जो कॉलेज की या स्कूल की ही बच्ची लगती थी। क्या काम है? यहाँ पर अपने निजी काम भी सबको बताने पड़ते हैं। वो इतनी बदलिहाज नहीं थी, लेकिन इस घर की शान वाव शौकत देखकर उसे अपने बाप के साथ हुई नाइंसाफी करने लगी थी। आ जाईं। इसे अंदर बिठाया गया, लेकिन अंदर उसने सर उठाकर इस महल की रौनकों को नहीं देखा। ये सब चीजें उसे मुतासिर नहीं करती थीं। अपने कमरे में बुला रहे हैं वो आपको, उसी मुलाजिम ने उसे कहा, और ऊपर कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो इसका सांस सूखा। कमरे में क्यों? ये वही बताएंगी। और प्लीज ये जूते उतार दें, इन्हें गंदगी नहीं पसंद। हम मगर मेरे दिल पसंद हैं उन सबको। वो दिल में बोली और जूते उतारते ऊपर इसके कमरे की तरफ बढ़ी। कम इन। वो कब से खड़ी हिम्मत इकट्ठी कर रही थी, जब अंदर से आवाज आई। इसने अंदर कदम रखा, लेकिन दरवाजा कौला ही रहने दिया। वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मोड़ कर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। दरवाजा बंद कर दो, इसकी गंभीर आवाज पर उसने थूक निगला और दरवाजा बंद कर दिया। और वहीं खिड़की उंगलियां मरोड़ने लगी। यहाँ आओ, दूसरी आवाज पर वो दम साधा गई। यहीं बता दें प्लीज। वो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इसके सामने आकर उसकी सारी हिम्मत, सारा इतिमाद पानी हो रहा था। यहाँ आ रही हो या मैं आऊं? वो सख्त आवाज में बोला। तो वो कदम कदम अठाटी उसके करीब गई। जी। शायान ने उसे देखा, जिसने चादर मजीद खींचकर माथे को छुपा दिया था, और खुद को भी इस चादर में छुपा रखा था। इसके छोटे से नाजुक सरापे पर नजर डाली, और फिर इसकी पलकों पर, जो बेशक उसी के खौफ पर लरज रही थीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वो इस्तसफार करने लगा। नहीं। वो आंखें उठाते इसकी आंखों में देखते बोली। तो क्यों आई हो? अपने बाप का हक लेने। ये जिस हवेली नुमा महल में आप लोग रह रहे हैं, इसमें मेरे बाप की भी मेहनत है। इन्होंने रिवायत का पास नहीं रखा। ये कोई गुनाह नहीं, और चलें सजा के तौर पर इन्हें सब चीजों से निकाल दिया गया। लेकिन मेरे बाप की मेहनत की कीमत तो पूरी करें, अगर इतने इंसाफ पसंद हैं तो। शायान ने इस छटांग भर की लड़की को देखा, जो डरती थी तो नजरें तक ना हटाती थी, और अब बेखौफ जो बोल रही थी तो निगाहें इसकी निगाहों से ना हटाई थीं। शायान ने कदम उठाए तो वो पीछे होती चली गई, और अलमारी के साथ लग गई। अपने बाप की बात करके मूड मत खराब करो, मुझे कुछ और चाहिए तुमसे। वो ये सब नहीं करने का सोच रहा था, लेकिन सामने मौजूद लड़की का इतिमाद भी तो तोड़ना था, इसलिए इसके माथे से चादर को पीछे करते इसके सर से उतार दिया। तो वो हैरत ज़दा सी उसे देखने लगी। शौहर हूं तुम्हारा, मेरा हक है, काश आपने फराइज भी अदा किए होते। वो बोलती फिर से इसकी आंखों में देखने लगी। जो शायान उस्मानी को नहीं भाया था, यकीनन इस गांव के वडेरे का बेटा था वो। अपना बिजनेस बेशक था इसका,
لیکن گاؤں میں کوئی اس سے اتنی قریب آ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کر سکتی ہو؟ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ ازحد خوفزدہ تھی، لیکن اگر آج ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوفزدہ کرتے کرتے ہی مار دیتا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ، شایان عثمانی کے سارے کام، سارے مطلب سارے، آج سے تمہارے ذمہ ہیں۔ وہ تو کچھ اور سوچے ہوئے تھا لیکن کچھ اور کر گیا تھا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے ہسپتال میں داخل کروائیں، ان کا سارا علاج آپ کے ذمہ ہوگا تو مجھے سب منظور ہے۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سب مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رخ پھیر گئی، جیسے سامنے کھڑا شخص مانی نہ رکھتا ہو۔ اور اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شایان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شایان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ کونین خاور کبھی اس حویلی کے مرد کا نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں وہ تم بھول رہی ہو۔ مجھے یاد ہے آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں آیا 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کے ختم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اور تماچا وہ اسے مار گئی تھی، اور بس یہی تک تھا شایان عثمانی کا صبر۔ ڈیم اٹ، اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہو۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا۔ کونین خاور، وہ اسے دھکا دیتا بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، حلقہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا، لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ نہ گرنے دیا۔ وہ شخص کہاں اہمیت رکھتا تھا کہ اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ، آ رہا ہوں میں 5 منٹ میں، وہ اپنا پہلا حکم صادر کرتا بولا۔ کل سے، وہ بولنے لگی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا کہ وہ اس کے سینے میں لگتے لگتے بچی۔ آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا، خاور عثمانی کو ہسپتال میں داخل کرواؤ، اچھے ڈاکٹرز سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو کونین کھڑی ہو گئی، اور سر ہلاتی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے کونین خاور۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلیں، اس نے تیزی سے سر ہلاتے اس عمارت کو دیکھا، جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ واپس مڑا اور اسے دیکھتے جھک کر اس کی بیلٹ بغیر اسے چھوئے باندھی۔ کیا آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو لگا دوں گا آپ کو۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو چلتے دیکھ مطمئن ہوا، نہیں تو فرشتے کو یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا اور اپنے فلیٹ پر گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، کیا یہ ہے آپ کا گھر؟ بالکل۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اسے بتانے لگی۔ اچھا یہاں آئے ذرا ہنی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں آ جائیں ہنی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں ماننی ہیں، جیسے ماما بابا کی مانتی تھی؟ بالکل، تو آپ بھی میری باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل، پھر آپ میرے جوتے کے تسمے کھول دیں گے، مجھ سے نہیں کھلتے۔ وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتے کے تسمے کھولتے بنا اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے اس کے جوتے اتار دیے۔ اس پر نظر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں، اور پتہ ہے اپنے جوتے انہوں نے کبھی بھی مجھے پکڑنے نہیں دیے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھیں ضبط سے سرخے پڑ گئیں۔ وہ سو گئی تھی وہیں پر۔ وہ اس پر جھکا اور اسے باہوں میں بھرتے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی سہی، لیکن فرشتے ازلان اظہر تمہاری تو خوشبو تک نہ کسی کو دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے باہر نکلتے ہی ڈرتے دل کے ساتھ کال ملائی۔ وہ ٹریننگ پر ہے۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا۔
اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کوئی کہے گا کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ کوئی اسے بتاتا کہ اذلان اظہر تمہارے بھائی نے فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا ہے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا فرشتے، وہ میری روح ہے، حصہ ہے۔ آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا۔ فرشتے کی بات یاد کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا، اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتے اذلان اظہر کی ہے بس، اور اگر تم نے مجھ پر کسی کو فوقیت دی تو مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتا سوچ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نگاہیں اب اس کی گردن پر جا ٹھہریں۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر اذلان اظہر کو کچھ دوا اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے ہی فرشتے نے رخ موڑنا چاہا تھا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا۔ اس کے سامنے جاری ہے